شعبان کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو آج ہم شعبان کے مہینے سے ہی مہینے کے مطابق ہی بات کریں گے کہ اس مہینے میں ہمیں کس طرح عبادت کریں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں وہ زیادہ روزے رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں نفلی عبادت تھی وہ زیادہ کرتے تھے۔ تو ہم بھی آج اسی مہینے کے متعلق ہی بات کریں گے، اور میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے جو فرسٹ جمعہ آ رہا ہے، پہلے جمعے کو ہم نے دو رکعت نماز نفل ہے وہ کس طرح پڑھنے ہیں، وہ آپ کو سکرین پہ بھی شو ہو جائیں گے۔ آپ نے بڑی اچھی طرح سے ویڈیو کو دھیان سے واچ کرنا ہے، اور ساتھ باہر جا کے میں آپ کو آؤٹنگ بھی تھوڑی کرواتی ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی اسی موضوع پہ ہی آج ہم شعبان کے حوالے سے بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ تو چلیے جی، آج کا جو ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہم آؤٹنگ سے کرتے ہیں، اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ وزٹ میں کرواتی ہوں۔ یہ جی زیادہ تر تو میں گاڑی پہ ہی باہر آتی ہوں، لیکن آج میرا ذرا موڈ جو تھا وہ تھوڑا چینج تھا۔ میں نے بولا نہیں، آج میں واک پہ جاؤں گی، اور واک پہ ہی جا کے آپ کے ساتھ ریکارڈ کرتی ہوں، اور میرے پاس نوافل تھے جس طرح میں پڑھتی ہوں وہ بھی بتاؤں گی۔ جی ماشاءاللہ مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ میں آپ کو اس مہینے میں جس طرح ہم نفلی عبادت کرتے ہیں، تو یہ نفلی عبادت کوئی فرض نہیں ہے، یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ اگر ہم کریں تو ہمیں ثواب ہے، اگر نہیں کرتے تو گناہ کوئی نہیں، لیکن کرنی چاہیے، کیونکہ ہم فضول باتوں میں ٹائم لگانے سے بہتر ہے کہ ہم نفلی عبادت کر لیں، تو ہمیں اس کے جو رزلٹس ہیں وہ بہت ہی اچھے ملتے ہیں۔ تو ایک انسان کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی رہتا ہے، اور جو کچھ وہ توقعات اس کی ہوتی ہیں کہ میں نے یہ لینا ہے، یا میں نے کرنا ہے، یا اس کے کام ہے جو کچھ بھی ہے رکے ہوئے، تو وہ چلتا پھرتا بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو اس کا بینیفٹ ہے وہ اس کو ملتے رہتے ہیں، جو کچھ وہ لینے کی توقع کرتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ جو ماہ ہے اس میں ہمیں بھی نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے، تو ہم لوگوں کو بھی رکھنے چاہیے، کیونکہ ایک تو ہماری عادت ہو جاتی ہے، کیونکہ نیکسٹ منتھ میں پھر رمضان آ رہا ہے، تو ہم روزے رکھنے کی ہماری جو ایک عادت ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو کچھ لوگ تو رکھتے ہیں، کچھ نہیں بھی رکھتے، تو رکھنے سے ثواب ملتا ہے ہمیں، تو بہت سارا نفلی عبادت کا بھی بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ جو اس جمعے کو فرسٹ جمعہ جو آ رہا ہے، اس میں ہم جو نوافل ہے وہ جو نوافل ہے وہ ہم ادا کریں گے، یعنی کہ پہلے جمعے میں وہ ہم نے کرنے کیسے ہیں اس کی جو آپ کو میں سکرین پہ بھی شو کروا دوں گی، اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے پہلے جمعے کو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے درمیان میں، یعنی کہ جب آپ نے جمعے کو مغرب کی نماز جو ہوگی وہ آپ نے پڑھ لینی، اور عشاء کی نماز سے قبل 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنے ہیں، عشاء کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد میں، تو وہ آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں۔ اور نفل جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی، 10 بار سورہ اخلاص، ایک بار آپ نے سورہ فلق، اور ایک بار ہی سورہ والناس آپ نے پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے ہی پھر آپ نے دوسری رکعت جو ہے وہ بھی آپ نے اسی طرح ہی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ سمیت بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 10 بار سورہ اخلاص، ایک بار سورہ فلق، اور ایک بار سورہ والناس پڑھنی ہے۔ پھر آپ اس کے بعد سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے اتحیات پڑھنے کے بعد، جب آپ کے 2 نوافل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ کو جو کچھ بھی ذکر اذکار آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں، قرآن پاک کی آیات آتی ہیں، صورتیں آتی ہیں، دعائیں آتی ہیں، جو کچھ بھی آپ کو آتا ہے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، استغفار کا جو ذکر ہے وہ زیادہ کریں۔ تو آپ نے جو کچھ بھی آپ اللہ تعالیٰ کے آپ کے جو بھی آپ کی خواہشات ہے، جو کچھ بھی آپ نے مانگنا ہے اپنے رب سے مانگے، انشاءاللہ عطا کرنے والا اوپر بیٹھا ہے۔ اللہ پاک ضرور ہر انسان کے سنتا ہے، اور وہ بے شمار عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
جعلی پیر فقیر ہیں وہ کس طرح جو لڑکیاں ہیں جوان ان کے ساتھ اور وہی میں جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ کس کس طرح کے انہوں نے تعلقات بنائے ہوتے ہیں اور پھر ان کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان کو ایک ایک کمرے میں لے جاتے ہیں اور پھر دم کرتے ہیں، اس طرح کا انہوں نے کوئی سسٹم بنایا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ دین سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چلے علم جتنا بھی انسان حاصل کرنا چاہیے آپ جائیں حاصل کریں، لیکن یہ پیروں فقیروں کے پاس سے آپ کو علم کبھی بھی نہیں مل سکتا اور نہ ہی وہ دیتے ہیں کہ آپ انہوں نے جو اصلی ہے ان کی انہوں نے جو نقلی ہے انہوں نے اصلی جو ہے اچھے والے ان کو بھی وہ یعنی کہ وہ بھی بلیک میل ساتھی ہو رہے ہیں، ان سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ اچھے کون سے اور برے کون سے ہیں۔ تو اب یہ بھی ڈفرینس چیک کرنا بہت مشکل بندے کے لیے ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہی بولوں کہ آپ کسی کے پاس نہ جائیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر دین سیکھیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے ادھر سے آپ سنیں اور آپ بکس آپ لے سکتے ہیں، آپ مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں، ادھر سے سیکھیں دین اور اس کے مطابق وہ اپنے گھروں کو لے کر چلے۔ یہ جو دنیا داری ہے یہ تو تھوڑے دنوں کے لیے ہے، لیکن یہ جو جتنے بھی جعلی پیر فقیر ہیں انہوں نے دوسروں کو بھی جو اچھے بھلے ہیں ان کو بھی خراب کیا ہوا ہے ساتھ۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ اس طرح پڑھیں، میں بھی کیا کرتی ہوں جو ہی یعنی کہ کوئی بھی مہینہ آتا ہے ہم بھی اس میں نفلی عبادت بھی کرتے ہیں، فرضی تو ہم نے کرنی ہوتی ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ اپنے 5 ٹائم نماز جو ہے وہ تو ضروری ہے۔ نماز نفلی عبادت رہ جائے تو رہ جائے، لیکن نماز فرض کبھی بھی نہیں رہنی چاہیے۔ کچھ میری بہنیں یہ بھی فرما رہی ہوتی ہے کہ نماز آپ کا پڑھنے کو دل کرتا ہے آپ پڑھیں، نہیں پڑھنے کو دل کرتا نہ پڑھیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کا نہیں بھی دل کرتا لیکن آپ کوشش کریں، اٹھیں، وضو کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی عادت پھر بن جائے گی۔ اگر ہم یہی کرتے ہیں کہ میرا دل نہیں تو میں نہیں پڑھوں گی، پھر بالکل بھی دل اس طرف نہیں آتا۔ امید کرتی ہوں آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرنا، تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی اچھی ویڈیوز جو ہے وہ بناتی رہوں اور اپنی لائف کے حوالے سے اور یوکے کی انفارمیشن میں آپ کو دیتی رہوں، اور ساتھ ہی میں آپ کو وظائف جو ہیں جن سے مجھے فائدہ ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ تو یقیناً آج کی جو ویڈیوز ہے ریور بھی آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور یہ فلاور وغیرہ میں شو پہ بھی گئی تھی وہ بھی میں نے ہاف بنائی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں ساری بنا کے آپ کو دکھاؤں گی۔ تو چلیے چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا، میں پھر لوٹ کے آؤں گی بہت ہی پیارے سے ولوں کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔